قرآن پاک کی تلاوت کرنا زیادہ افضل عمل ہے یا ذکر و اذکار کرنا زیادہ افضل ہے؟ یہ بھائی بیچارہ ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ ذکر و اذکار کچھ اور ہے اور تلاوت قرآن ذکر ہی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن کریم تو ذکر کی افضل نوع ہے، اللہ کے ذکر کی بہترین شکل قرآن پڑھنا ہے۔ آپ اللہ اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، یہ بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے۔ لہذا یہ سوالی محمل اور فضول ہے۔ اذکار میں سوال کیا ہونا چاہیے؟ اذکار میں کون سا ذکر افضل ہے؟ سوال اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اس میں قرآن شریف بھی آ گیا، سب آ گیا اس میں، اذکار۔ جواب یہ ہے کہ جس وقت آپ کا جی جون سے ذکر کے لیے چاہے اس وقت وہی ذکر افضل ہے۔ ایک وقت میں تلاوت کے لیے جی چاہتا ہے، ایک وقت میں تسبیح پڑھنے کو جی چاہتا ہے، ایک وقت میں درود شریف پڑھنے کو جی چاہتا ہے، درود شریف بھی اذکار میں، ایک وقت میں استغفار کو جی چاہتا ہے۔ بہرحال جس وقت میں طبیعت جدھر چل رہی ہو اس وقت وہی ذکر افضل ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ۔ اسی طرح کا ایک سوال اور ہے، نماز لمبی قرات کر کے پڑھنا یہ افضل ہے یا مختصر قرات کر کے فٹافٹ پڑھنا اور بہت ساری رکعتیں پڑھنا؟ عشاء کے بعد تراویح سے پہلے میں مشکل سے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور میرا نیبر 6 رکعتیں پڑھتا ہے، تو اب کیا افضل ہے؟ حدیثوں میں دونوں کی فضیلتیں آئی ہیں، کثرت رکوع و سجود کی فضیلتیں بھی آئی ہیں اور طول قنوت کی فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ وہاں فیصلہ یہی ہے کہ جس وقت میں آپ کا جو جی چاہے، جس وقت میں جلدی جلدی مختصر قرات کر کے جلدی جلدی رکوع سجدے کر کے بہت ساری رکعتیں پڑھنے کو جی چاہے اس وقت وہی افضل، اور جس وقت لمبی قرات کر کے تھوڑی رکعتیں اور قرآن بہت زیادہ، اس وقت وہی افضل۔ کون بولتا ہے؟ ارے بھائی باتیں کرنے ہو، یہاں باہر آؤ نا، وہاں پیچھے بیٹھے باتیں کرنے کے لیے آئے ہو یا اعتکاف کرنے آئے ہو؟ یہاں باہر آ کر کوئی بات سنو، نہ خود کوئی کا کام کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ اچھے اعتکاف کرنے والے آئے ہیں، چوپال بنا دی مسجد کو۔ چوپال جانتے ہو؟ گاؤں میں ایک گھر ہوتا ہے جس میں سب بیٹھ کر گپ کرتے ہیں، تو وہ ادھر اسی سے کوئی چوپال بنا دیا، بیٹھے بیٹھے گپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ یا قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہو تو آہستہ پڑھو، یہ کوئی ضروری نہیں سب باتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں بھی ہو سکتا ہے، تو قرآن پڑھو تو آہستہ پڑھو، دوسروں کو خلل تو مت ڈالو۔ کیا کہا؟ چوپال تو ہو گئی ہے، یہ تو چوپال میں بیٹھا ہے ابھی۔ ہاں، تو روایات دونوں طرح کی ہیں، کثرت رکوع سجود کی بھی ہے، طول قنوت کی بھی۔ وہاں فیصلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کا جو جی چاہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ رات میں لمبے تہجد پڑھنے کا تھا، نفلیں بہت لمبی رات میں پڑھتے تھے اور دن میں لمبی نہیں پڑھتے تھے، مختصر پڑھتے، اور اس کی وجہ وہی جو میں نے پہلے بتلائی تھی کہ دن کے نیچر میں انبساط ہے، دن کا جو فطرت ہے، نیچر ہے، اس میں انبساط ہے۔ انبساط کے لیے لفظ ہے چیئر فولنیس، انگریزی لفظ انبساط کے لیے چیئر فولنیس۔ اور
دن کے نیچر میں انقباض ہے. انقباض کے لیے انگریزی لفظ ہے اینگوش. تو اب دن کے رات کے نیچر میں انبساط حضور لمبے پڑھتے ہیں، اور دن کے مزاج میں انقباض ہے، اس لیے حضور لمبی قرات نہیں کرتے تھے، بہت ساری رکعتیں پڑھتے. میرے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بہت ہی بلند فرمائے. میں نے قرآن کی شروع کی 7 لمبی صورتیں انہی سے حفظ کی ہیں، اور وہ مصر کے تھے، اسکندریہ کے تھے، اور ازہر نے ان کو دارالعلوم میں مدرس بنا کر بھیجا تھا. مبعوث الازہر تھے، حنفی تھے، بہت بزرگوں میں سے تھے. بہت 2-3 آدمی ہی میں نے زندگی میں ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ہے. ان میں سے ایک ان کی شخصیت بھی تھی. میں ان کا خادم تھا. مصر کے تھے، اکیلے مدرسے میں کمرے میں رہتے تھے. دیوبند میں گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، وہاں ایک کنواں ہے مولسری کا، اس کا پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں. تو مجھے وہ لوٹا دیتے تھے اور کہتے تھے پانی مولسری سے ٹھنڈا پانی لاؤ. فریج اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، برف بھی بہت کم ہوتی تھی. یہ 45 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں. آج سے 45 سال پہلے طالب علم تھا میں. تو میں لیتا تھا، اور وہاں سے مولسری کا کنواں کتنا فاصلے سے تھا ان کے کمرے سے، اتنا ہی جیسا وہ ہوٹل ہے، ٹیم کون سی ہے، ٹیم ہارٹن، اتنا ہی فاصلہ. تو میں وہاں جاتا تھا. جب مجھے لوٹا دے کر چلتا کرتے تھے، اس کے بعد وہ نیت باندھتے تھے نفلوں کی. میں جاتا تھا، میں جا کر کے تھوڑا پانی خوب چلا کر کے ٹھنڈا نکال کر لوٹا بھر کر لے کر آتا تھا. تو وہ مصلی پر سلام پھیرے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے سعید صلیت اربان. میرے جانے کے بعد نیت باندھی اور میں تو سلام پھیرے بیٹھے ہو، جاتا کہتے پڑھ لی. یہ دن کا معاملہ تھا ان کا. رات کو میں چونکہ حفظ کرتا تھا انہی کے پاس، تو مجھے حفظ کے لیے رات میں پچھلے حصے میں یاد کرنا ہوتا تھا. تو میں اٹھتا تھا اور اٹھ کر کے حضرت کو تہجد کے لیے اٹھاتا تھا. اور سخت سردی بھی دیوبند میں بہت سخت، تو چولہا جلاتا تھا. اس کے علاوہ پانی بھی گرم، چولہا جلا کر پانی گرم کر کے وضو کرا کر کے مصلی پر بچھا کر کے، جب انہوں نے مصلی پر نماز شروع کر دی تہجد کی، تو میں دروازہ بند کر کے چلا آتا تھا. اور اپنا کمرہ میرا وہیں قریب میں تھا. میں اپنا جو رات کو میں نے سبق یاد کیا ہے وہ سبق اب فجر میں پھر یاد کرنا ہے. تو 2-2.5 رکوع میں یاد کرتا تھا عشاء کے بعد، مغرب بعد. اس کو فجر میں پکا کرتا تھا. تقریباً آدھ گھنٹہ تو لگتا ہی ہوگا، اس سے زیادہ ہی لگتا ہوگا. وہ پکا کر کے جب جاتا تھا اور دروازہ آہستہ سے کھولتا تھا، تو وہ ابھی پہلی ہی رکعت میں کھڑے ہوتے، ابھی رکوع کیا ہی نہیں انہوں نے. اور بے تحاشا آنسو بہتے تھے، رو رہے ہیں، جہرن پڑھتے تھے. کمرے میں کوئی ہوتا نہیں تھا، اکیلے پڑھتے تھے، جہرن پڑھتے تھے، رو رہے ہیں اور بے تحاشا. میں جا کر مقتدی بن جاتا تھا. اپنا سبق یاد کر کے جاتا تھا کہ وہ پہلی رکعت میں ہوتے. تو رات کا نیچر یہ ہے، رات میں یہ سب کرنے کو جی چاہتا ہے. دن کا نیچر اینگوش ہے، اس میں یہ سب کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے. تو علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت لمبی نماز پڑھنے کو چاہتی ہے پڑھیے. جیسے بعض لوگوں کو جمعہ کے دن لمبی نماز پڑھنے کو جی چاہتا، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں بعض بندے جمعہ کی 4 سنتوں میں پوری سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں. پڑھو بھائی. اور کبھی جلدی جیسے مزاج. حضور کا جو حال تھا اور حضور کے بعد اکابر کا جو حال تھا وہ یہ حال تھا کہ دن میں لمبی تو رات میں لمبی. بس یہی حال اذکار کا ہے کہ جس وقت میں آپ کا جو جی چاہے وہ ذکر کیجیے. قرآن پڑھنے کو جی چاہے وہ پڑھیے، دوسرا پڑھیے.
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن حجت اللہ میں ایک لفظ لکھا ہے کہ اگر ایک ہی ذکر کرتے رہو گے تو وہ زبان کا لقلقہ بن جائے گا. عجیب لفظ استعمال کیا ہے، عربی کا لفظ لقلقہ. لقلقہ کہتے ہیں ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کو اردو میں سارس کہتے ہیں. تالاب پر ہوتے ہیں اور دو کی جوڑی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اتنا اونچا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو اردو میں سارس کہتے ہیں. تو سارس جب اڑتا ہے تو بولتا بولتا چلتا ہے، اس کو لقلقہ کہتے ہیں. یعنی ایک بے معنی سی آواز ہے. سارس جب بولتا ہے تو اس کی کوئی معنی تھوڑی ہے، جیسے ایک بے معنی سی آواز ہو کر رہ جاتی ہے. زبان سے ذکر کے لفظ نکل رہے ہیں، دل غافل ہے، دل دوسری طرف ہے. ایسے ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ ذکر حقیقی معنی میں وہ ہے کہ جو دل سے، جو زبان سے آپ کہہ رہے ہیں اس کا دل اس کے ساتھ موافق ہو، تب ذکر کا فائدہ اور برکت حاصل ہوتی. لہذا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس وقت آپ کو جو چیز پسند ہو، آپ کی طبیعت جس طرف چلے، وہی ذکر اس وقت افضل ہے.